کبھی اللہ کے لیے تو چھوڑو، کتنا کب تک نفس کے پابند رہو گے؟ اور جن کو روزہ معاف نہیں ہے ان کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عمر ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بس نہیں رکھنا ہے۔ کیوں نہیں رکھنا ہے؟ بھوک کون برداشت کرے گا؟ اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، رکاوٹ کوئی نہیں، گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، دفتروں میں کرسیوں پر آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف بھوک برداشت کرنا نہیں چاہتے، صرف پیاس برداشت کرنا نہیں چاہتے، لہذا روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو اسلامی اصولوں کے مطابق یہ بدترین مجرم ہے، یہ بدترین مجرم ہے۔ لیکن ہم ان کو نہیں کہیں گے آپ مجرم ہو، ہم قانون بیان کر رہے ہیں۔ سامنے اگر کوئی انسان ہوگا اس نے کہیں گے تم بدترین مجرم ہو، ہم ان سے کہیں گے بھائی صاحب اللہ نے صحت دی ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہو، آپ روزہ پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے، نہیں رکھ سکتے، آخرت میں کیا سزا لگی کہ وہ تو ہوگا، کہیں ایسا ہونا کہ دنیا میں کھانے پینے سے محروم ہو جاؤ۔ اگر کیسے کھانے پینے سے محروم ہو جاؤں گا کہ اگر ڈائلیسس کرنی پڑ گئی تو پانی پینا بند ہو جائے گا۔ کبھی اللہ کے لیے تو چھوڑو، کتنا کب تک نفس کے پابند رہو گے؟ جس اللہ نے ساری زندگی کھلایا اس اللہ کو اتنا تو فالو کرو، یا اللہ ساری زندگی آپ نے کھلایا، آپ کے کہنے پر میں، بلکہ ہمارے بزرگ تمنا کرتے تھے خوب بچ گس لگے خوب، اور میں کہوں گا یا اللہ آپ کے لیے میں بھوک برداشت کر رہا ہوں۔ وہ انسان جس کو بھوک ہی نہیں لگتی تب سے روزہ کیا؟ لیکن پھر بھی بھوک کی حالت میں کسی کو روزہ رکھنا یہ علامت ہے کہ صاحب ایمان ہے۔